الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے دوسرا ٹاپک جو ہے وہ شروع کرنے لگے۔ قیامت کی قریب کی جو علامات ہیں ان میں سے دجال پہ آپ نے 7 درس ہمارے سماعت کیے۔ تو دجال ہی کے دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی، یہ تقریباً دور ایک ہے اور تینوں کی آپس میں ملاقات بھی ہے۔ دجال جو ہے وہ دونوں کا دشمن، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت امام مہدی، اور امام مہدی کو جب دجال جو ہے وہ مسجد کے اندر اس کی آرمی جو ہے وہ جب گھیرے میں لے گی، تو تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کے وقت اس مسجد کے مینارے سے نیچے تشریف لائیں گے اور آپ حکم دیں گے کہ مسجد کے دروازوں کو کھول دیا جائے۔ تو چونکہ اس کی آرمی بہت زیادہ ہوگی، لوگ جو ہیں وہ ڈر رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اسے کھول دیا جائے۔ تو امام مہدی رحمہ اللہ تعالی جو ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال تینوں کی ملاقات، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دونوں سے زیادہ دیر تک رہیں گے۔ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت امام مہدی کا جنازہ بھی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا، حضور نے فرمایا، اور ان کے باپ کا نام جو ہے وہ عبداللہ ہوگا، اور والدہ کا نام جو ہے وہ کچھ لوگوں نے روایت کیا ہے لیکن وہ روایت معتبر نہیں، بہرحال بتایا یہ ہے کہ ان کی والدہ کا نام جو ہے وہ آمینہ ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی جو ہیں یہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ امام حسین کی اولاد میں سے بہت سے اولیاء کرام ہوئے ہیں۔ امام حسن کی اولاد میں سے یہ ایک ہی ولی، مطلب کہ باقی بھی ہیں لیکن یہ خاتم الاولیاء، یہ ان کی نسل میں سے ہوں گے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن نے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا تھا، اور انہی کی نسل میں سے یہ بچہ امام مہدی ہوں گے کہ جن کو جو مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے دوبارہ اس منصب کو جو ہے وہ سنبھال لیں گے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہے، یعنی میری نسل سے ہے، اور آپ نے ان کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کشادہ پیشانی والے ہوں گے، یعنی ان کی نشانی یہ ہے کہ پیشانی ان کی چوڑی ہوگی، ناک جو ہے وہ ان کی چپٹی نہیں ہوگی، ناک ان کی لمبی ہوگی، زمین پر عدل و انصاف پھیلا دیں گے جیسا کہ اس پہ ظلم و ستم ہوا ہوگا، اور یہ 7 سال تک بادشاہت کریں گے، زندہ نہیں، 7 سال تک بادشاہت کریں گے، اور ان کا ظہور جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس وقت ہوگا جب ان کی عمر 40 سال ہو چکی ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں ان کا ظہور ہو جائے گا۔ مہدی کہنے کی، مہدی جو ہے یہ ان کا ٹائٹل ہے، نام نہیں ہے۔ آپ کے سچے ہونے کی ایک علامت یہ ہے، اس وقت تک بڑے مہدی پیدا ہو چکے، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ میں مہدی ہوں، میں مہدی ہوں۔ ایک سودان سے اٹھا تھا، اس نے کہا میں مہدی ہوں۔ ایک جو ہے آدمی یہ شام کی طرف اس سائڈ سے نکلا، میں مہدی ہوں۔ یہ یاد رکھیے گا، خیر ہمارے دور میں تو مشکل ہی لگتا ہے۔ امام مہدی جو ہیں ان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے منہ سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ ایک تو ان کی یہ ہے کہ ان کا اپنا نام محمد ہوگا، دوسری علامت یہ ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، تیسری جو سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ کبھی اپنے منہ سے نہیں کہیں گے کہ میں مہدی ہوں۔ دنیا کے بڑے 7 علماء 7 ملکوں سے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ افغانستان میں سے ایک مولوی، عالم مولوی نہیں، عالم دین اسکالر، ایک افغانستان سے، ایک ازبکستان سے، ایک ترکی سے، ایک شام سے، ایک مراکش سے، ایک الجزائر سے، ایک سوڈان سے، ان 7 ملکوں سے 7 بڑے جید عالم دین کے جن کے پائے کا پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، یہ امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ تلاش کرتے کرتے یہ حرمین میں پہنچ جائیں گے، مکہ شریف میں پہنچیں گے۔ پہلے مکے میں جب یہ پہنچیں گے تو یہ امام مہدی کو پہچان لیں گے ان کی علامتوں سے۔ یہ تو امام مہدی کے پاس آگے بڑھتے ہوئے پوچھیں گے تصدیق کرنے کے لیے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں؟ امام مہدی خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے فرمائیں گے میں تو ایک انصاری ہوں۔ انصاری مینز دین کی مدد کرنے والا، وہ اسے ٹال دیں گے اور یہ کہہ کر مکہ سے چھپ کر مدینہ بھاگ جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے کہ مہدی جو ہے وہ خود اپنے منہ سے نہیں کہے گا بلکہ وہ جان چھڑائیں گے۔ جب وہ مدینہ بھاگ جائیں گے تو یہ 7 علماء کرام تلاشتے تلاشتے پھر مدینہ پہنچ جائیں گے۔ مدینہ جب پہنچیں گے تو یہ امام مہدی کی نظر پھر ان کے اوپر پڑ جائے گی۔ جو ہی یہ انہیں دیکھیں گے تو امام مہدی مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگ آئیں گے۔
جب یہ مکہ کی طرف بھاگیں گے، اب یہ علماء کرام اپنے ساتھیوں سمیت ان کو وہاں تلاشتے رہیں گے، لیکن جب یہ نہیں ملیں گے تو وہ بیچارے واپس پھر مکہ آئیں گے، مکہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے کہ تیسرا چکر مکمل کر چکیں گے کہ یہ دیکھیں گے کہ وہی جن کے پیچھے یہ پھر رہے تھے وہ حجر اسود کے اور مقام ابراہیم کے بیچ، حجر اسود کے ساتھ جو ہے وہ دیوار، اس کے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ جو ہے اپنا چہرہ ملتے ہوئے امت کی حالت زار پر روتے ہوں گے. تو یہ علماء کرام جو ہیں وہ آپ کو پکڑ لیں گے اور پکڑتے ہوئے کہیں گے اللہ کا واسطہ ہے آپ کو کہ یہاں سے مت بھاگو اور یہ امامت کو جو ہے وہ قبول کر لو. اب وہاں بیعت ہوگی 10 محرم جو ہے، یہ رات جو ہوگی یہ 10 محرم ہے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اگر آپ بیعت قبول نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جتنی امت قتل ہو رہی ہے اور جتنے لوگ مر رہے ہیں ان سب کا گناہ جو ہے وہ قیامت کے دن آپ کے سر ہوگا. یہ جملہ کہنا ہے کہ 10 محرم کو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر یہ کہیں گے آؤ، پھر اب یہ کہیں گے، یہ پھر بھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، یہ پھر کہیں گے آؤ اب بیعت کرتے ہیں کہ آخری فتح تک جو ہے وہ ہم لوگ اکٹھے رہیں گے. تو اسی ایک ہی رات کے اندر اللہ تعالیٰ امام مہدی کو تمام طاقتیں عطا فرما دے گا. یہ بھی بات امام مہدی کو خود نہیں پتا ہوگا. یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، بہت سی اولیاء کی اقسام ہیں، ان میں سے ایک یہ کہ وہ ولی خود نہیں جانتا کہ میں ولی ہوں. تو حضرت مولا علی شیر خدا کی حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سنا اور آپ نے کہتے ہیں المہدی من اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات کے اندر تمام کی تمام صلاحیتیں جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری اسی رات عطا کر دی جائیں گی. علامہ ابن کثیر، شیخ عبد الغنی دہلوی نے بھی یہی تشریح کی ہے کہ ایک ہی رات میں امارت و خلافت اور خصوصی فضل و توفیق سے ان کو سرفراز کر دیا جائے گا ایک ہی رات کے اندر. اب یہ نہیں ہے کہ یہ کہیں پڑھنے جائیں گے، کہیں اور جائیں گے، کہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو جتنا بھی علم ہوگا اور نالج ہوگا وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوگا. حالانکہ اس دور میں بڑے بڑے علم والے صاحب علم ہوں گے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا کے 7 عالم دین 7 ملکوں سے، کہ ان کے پائے کا جیسے پاکستان کی سائڈ سے، افغانستان سے، ازبکستان سے، ترکی سے، شام سے، مراکش سے، الجزائر سے، سوڈان سے، یعنی ان سارے ملکوں کے اندر ان کے پائے کا کوئی آدمی نہیں ہے اور یہ تلاش کرنے کے لیے ان کو نکل رہے ہیں. اور یہ سارے علماء بیٹھ کر سوچ رہے ہوں گے کہ جب ساری صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں تو وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہمیں فتح حاصل نہیں ہو رہی. تو یہ وہ چیز صرف اور صرف اس بندے کے پاس ہوگی اور یہ سب کے سب انہیں جب تلاش لیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب یہ اپنا اعلان کر دیں گے مکہ کے اندر، یہ اپنا اعلان فرمائیں گے اور غیب سے، ہاتف غیبی سے آواز بھی آ جائے گی. تو جب اس وقت پھر آسمان سے بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اتنی برسائے گا، زمین جو ہے وہ اپنا سبزہ جو ہے وہ اگا دے گی، حلال جانور جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، امت جو ہے وہ بڑھ جائے گی، دولت کی فراوانی ہو جائے گی. اتنی فراوانی دولت کی ہو جائے گی کہ ایک دن امام مہدی کھڑے ہو کر اعلان کریں گے ہے کوئی ضرورت مند جس کو کچھ چاہیے، تو ایک بندے کے علاوہ کوئی بھی مجمع سے کھڑا نہیں ہوگا. تو آپ فرمائیں گے کہ جاؤ خزانچی کے پاس چلے جاؤ اور خزانچی سے جا کے یہ کہو کہ مہدی حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو. خزانچی اسے کہیں گے کہ اپنے ہاتھوں سے جا کے لے لے. یعنی دیکھیے کہ وہ بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ زیادہ نہ لے لے، لیکن جاؤ بغیر حساب کے، کوئی لکھا نہیں جائے گا، جتنا من چاہتا ہے تم یہاں سے سونا جو تمہیں اٹھانا ہے مال اٹھا لو. وہ بغیر حساب کے جتنا چاہے وہ وہاں سے لے لیں گے. 7 سال 8 سال یا 9 سال یہ گزریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی خیر نہیں ہوگی. تو پھر اس کے بعد پھر شروع ہو جائے گا سارا. تو امام مہدی کے گرد کتنے لوگ اکٹھے ہوں گے؟ ٹوٹلی 12,000 لوگ جو ہیں وہ آپ کی آرمی میں شامل ہو جائیں گے اور آپ کے مقابل میں جو آرمی ہوگی اس کے اندر 9,60,000 کی فوج ہوگی. اب یہ کوئی برابری نہیں ہے، لیکن اس 12,000 کی فوج سے یہ 9,60,000 فوج کا ایک دفعہ سامنا ہو جائے گا. جب سامنا ہوگا تو آپ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے. 9,60,000 کے برابر میں 12,000 کیا چیز ہوتی ہے؟ اب ذرا سنیے کہ مکالمہ کیا ہوگا. ڈائلاگ یہ ہوں گے بیچ میں، یار تم لوگ کہاں لڑنے آ گئے ہو، جاؤ ہم تم پہ رحم کھاتے ہیں، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں. بس تم صرف اتنا کرو کہ جو بندے تم نے ہمارے قید کیے ہیں وہ ہمارے بندے واپس کر دو، اور جن بندوں نے تمہارا مذہب قبول کر لیا ہے وہ بندے ہمیں واپس لوٹا دو. تو امام مہدی فرمائیں گے کہ دیکھو تم چاہے تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہم تم سے ڈرتے نہیں ہیں، واپس چلے جاؤ. ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ ہمارے بھائی جو ہے وہ بن گئے ہیں. اب جب آدمی مشہور ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے